میں نے سبری سنی اور دو دن آپ نے اوپر تلے ایک ہی موضوع پہ پروگرام سنے، لیکن جہاں سے جس پریٹیکسٹ اور جس چھتری تلے انیک ناجی صاحب نے وہ ساری بات کی تھی وہ ابھی ایڈریس کرنی باقی ہے۔ انہوں نے یہ جو ایک تازہ ترین یکساں سلیبس میں قرآن کریم کو لازمی قرار دینے والی عمران خان کی جو مختلف آخری دنوں کی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، اس میں عمران خان کوئی اکیلے نہیں ہیں، سارے اسی طرح ہیں۔ بھٹو کو کوئی تعلق نہیں تھا جمعہ پڑھنے سے، اور کوئی بہت متدین مزاج، کوئی مومنانہ طرز زندگی وغیرہ بالکل نہیں تھا۔ سب جانتے ہیں راج کے جب بھی مطلب اپنے ذاتی بار سب کچھ ہوتا تھا، سب کچھ چلتا تھا، لیکن شراب پہ پابندی لگ گئی ہے، جمعے کی چھٹی اور فلاں، اور وہ پلس اوپر سے احمدیوں کو کافر قرار دے کے 90 سالہ مسئلہ حل کر لیا۔ اس کے بعد بھی جہاں جہاں جس بندریا کے پاؤں جب جلے ہیں، اس نے ہمیشہ یہ بچے تو ضرور پیروں تلے رکھے تھے، لیکن یہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہر دفعہ وہ اقتدار بچانے کے لیے یا اپنے ذاتی پولیٹیکل گینز کے لیے، مبشر حسن صاحب نے ایگزیکٹلی پولیٹیکل ڈیسیژن کا کہا تھا، پولیٹیکل گینز کی بات کی تھی، اس کے بعد آنے والے بھی ضیاء الحق کو بھی اسلامائزیشن چاہیے تھی، اور اسلامائزیشن بہترین طریقے سے احمدیہ پرسیکیوشن جو ہے وہ آپ کو چیمپئن بنا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ باقی چھوڑ دیں، مطلب سدی نہ پوچھی میں لاڑے دی پھوپھی، یہ جو کیپٹن صفدر ہے اس کو ادروائز تو وہاں شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ اور مریم میں کون پوچھتا ہے کہ کیپٹن صفدر دے مونج دند کنے نے، لیکن اس نے جہاں اپنے آپ کو اس فیملی میں ذرا سا بتانا ہوتا ہے کہ میں بھی آیا وہاں تھے، تو وہ اس کو کبھی آج تک آپ نے کوئی سیاسی، کوئی فارن پالیسی کا، کوئی انٹرنل ایشو، کوئی سوشل ڈیولپمنٹ کا، کوئی پارلیمنٹیرین سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا، کسی ووٹر رائٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا، کسی طرح کا کوئی تعمیری بیان دیتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ وہ جب اس کو اپنے آپ کو ذرا سا ہائی لائٹ میڈیا میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سیدھا ختم نبوت تھے، تاجدار تھے، اس کے بعد قادیانی تھے، مرزائی، فلانا وکیل بھی فلانا تو فلاں بھی فلاں، مطلب ان کے پاس کچھ اور ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایشوز ہوتے، یا بلکہ اسی وقت بھی وجاہت مسعود کے پاس ایشوز ہیں، وہ ان پہ بات کرتے ہیں، وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، وہ کسی ادھر راہ جاتی بات پہ بھی بات کریں، تو چونکہ پیچھے ایک علمی سپورٹ ہوتی ہے، تو وہ علمی سپورٹ بات کرنے کا ڈھنگ، بات کو قابل فہم بنانے کے اسالیب سکھاتی ہے۔ یوسفی صاحب اتنا بڑا قاداور نام تھے رائٹرز میں، آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کے قامت کا دوسرا نثر نگار، خاص طور پر مزاح میں، وہ دوسرا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ 4 یا 5 کتابیں لکھیں، 5ویں یہ پڑھی ہے، اور ایک دفعہ بھی ان کو اس طرح کی کسی سستی حکمت عملی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح ڈاکٹر مبارک علی ہیں، وہ ہسٹری لکھ گئے، اپنی اوپینین رکھتے گئے، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں نہیں بیچا کرتے، جن کی اپنی ایک علمی روایت ہوتی ہے، ان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن کا کوئی پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے، جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جن کا آگے کوئی کام ہوتا ہے، ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ بڑے سے بڑا 30 مار خان بھی جو ہے، اس کو 53 آنورڈ کیا 49 آنورڈ ہی یہ تماشا شروع ہو چکا ہوا تھا۔ وہاں پہ قرارداد مقاصد اور اینٹی احمدیہ جذبات کو ہوا دینا اور تیلی لگانا، یہ ساتھ شروع ہو چکے تھے، اور اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ احمدی اینٹی اسٹیٹ تھے یا اسلام کے غدار تھے یا فلاں تھے۔ یہ میں اوپن اس لیے بتا رہا ہوں کہ باقی لوگ جو سنتے ہیں سب کو، ابھی میرا ایک سابقہ میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے وہاں اسلام آباد کے کالج میں، وہاں میں جس زمانے میں تھا، تو اس بچے کا فون یہ پروگرام کے بعد ہی کہیں پچھلے 2-3 دن پہلے آ گیا، اور وہ اس زمانے کے 3-4 اب ماشاءاللہ وہ سارے یونیورسٹیوں میں ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس نے مجھے امریکہ سے آگے فون کیا کہ میں یہاں آ گیا ہوں، اور وہاں پڑھیں گے، آگے جائیں گے، اور ان کو یعنی جب یہ تھوڑی سی بات ہوئی تو کہتے ہیں ویسے آپ کے خیال میں کیا سمجھنا چاہیے احمدیوں کو، یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں کہ برے؟
میں نے کہا تم نے مجھے نہیں دیکھا ہوا؟ مجھے برا سمجھ لو. اچھا نہیں سر, آپ کے ساتھ تو بڑا مزہ آتا ہے بات کرنے کا, آپ تو اس وقت بھی بڑا اچھا ہمارے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو میں نے کہا یہی کچھ ہوتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں. آپ کو اگر سینگوں والے احمدی, تو وہ تو مولوی نے بتایا ہوئے ہیں, وہ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے کسی جگہ. بات پھر تھوڑی سی میں ڈائگریس کر گیا ہوں. وہ یہ اس دن کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم چونکہ اب پڑھنا لازمی ہے, احمدی بچے جو ہیں وہ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو اس پہ ان کو پرچہ ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا. اور اس میں جو نقشہ کھینچا اس کے نتیجے میں مطلب نظر ایسے ہی آتا تھا کہ جس دن یہ طریقہ کار امپلیمنٹ ہوگا, اگلے دن سے جناب پاکستان کی جیلیں احمدی بچوں سے بھر جانی ہیں, کیونکہ قانون کے خلاف ہوگا. یہاں ایک ایسا حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹیز پر مشتمل ایک ایسا مغالطہ ہے جو اس وقت کے یہ دانشور خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کو بڑے شوق سے آگے اپنی ریڈرشپ اور اپنی آڈینس کو بھی اسی مغالطے کا شکار بناتے ہیں. کافر قرار دے دیا, نان مسلم قرار دے دیا, 10-12 سال اس کا کیا اثر ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا چونکہ یہ تو ان کی حرکتیں مسلمانوں والی ہی ہیں, یہ ایز سچ وہی کچھ ہیں, تو اس پہ ضیاء الحق نے وہ پابندیاں عائد کیں. اور ان پابندیوں کی چھتری تلے پھر آگے یہ لا بنے کہ ان کے گھر سے قرآن برآمد ہو جائے تو اس میں تحریف ہے, تو اس میں ان کا ترجمہ ہے تو ان کو حق نہیں ہے, تو یہ اٹ از ٹو بی پوز لائک اے مسلم. اس ساری وہ پرچہ تو آپ کو ناجی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ تھانہ ربوہ میں 1999 میں جب 7 سالہ جشن تشکر منایا جماعت احمدیہ نے, تو اس میں چراغاں کرنے اور اس میں 100 سال پورے ہونے کی خوشی کے اظہار کے موقع پر ایک FIR کٹی ہوئی ہے جس میں پورے شہر کے خلاف پرچہ ہے. کلیکٹیو FIR ہے پورے ربوہ کی آبادی کے خلاف. تو ایک SP صاحب سے میری بات ہوئی, وہ اس زمانے میں ادھر کے ہی تھے, SP جھنگ کے. تو کہتے ہیں چھڈیا کرو یہ ساری پولیٹیکل FIR آنے, کدی کوئی گرفتاری اس FIR دے تحت ہوئی؟ کرنے والوں کو بھی پتہ ہے ناقابل عمل سی بکواس ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انسانی حقائق سے, اور جو سٹیزن لائف ہے ڈے ٹو ڈے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن آپ بھی ایون آپ تو خیر آپ ہیں, وہ قاسمی صاحب ایک نوجوان عطا اللہ قاسمی صاحب کے صاحبزادے عثمان, انہوں نے بھی جب ایک دفعہ مضمون لکھا تو وہ حقائق پر مبنی اپنے سارے وہ دے رہے تھے اعداد و شمار اور پرسیکیوشن کی تاریخ اور جماعت احمدیہ کے سسٹمیٹک پرسیکیوشن کے اوپر جو بھی پچھلا پاکستان میں وقت گزرا ہے, اور ساتھ میں اینڈ پہ انہوں نے جا کے کہا کہ یہ تو پھر روہنگیا بنایا جا رہا ہے, ان کو روہنگیا ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہاں اینڈ پہ جا کے وہ نتیجہ نکالنے میں آپ لوگ رحم دلی اور ایک مائنورٹیز اور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ہمدردی کرتے کرتے آپ خود کچھ حقائق نظر انداز کر جاتے ہیں.